یہ سمجھ لو اچھی طرح۔ اس راستے پر چلنا، اس کے لیے ہمت اور حوصلہ کہ کرنے کے اعمال اور کام کرنے ہیں، رغبت، ذوق، شوق، دلچسپی کا انتظار نہیں کرنا۔ حضرت اقدس تھانوی قدس الروح نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ تو انتظار کرتے ہیں کہ دلچسپی ہو تو کام کرے۔ اب یہ عام ہے، ایک پڑھنے والے طالب علم کے تعلق سے بھی اس کی تقریر جاری ہو جائے گی کہ ذرا شوق ہو، دلچسپی ہو تو مطالعہ کروں کتاب کا، اور طالب اور سالک کے اعتبار سے بھی کہ ذرا ذوق و شوق ہو تو تلاوت شروع کروں، ذوق و شوق ہی نہیں ہو رہا ہے ابھی۔ ذوق و شوق ہو تو مثلا تہجد پڑھوں، ذوق و شوق ہو تو کچھ اتنے نوافل پڑھوں، ذوق و شوق ہو تو فلاں کام کروں، دلچسپی کا انتظار۔ حضرت فرماتے ہیں اور کام یہ کہتا ہے کہ مجھے کرو تو میں دلچسپی پیدا کر دوں، بزبان حال کہتا ہے، ایسے تو بولتا نہیں۔ تو واقعہ یہی ہے کہ ایک آدمی جب کسی چیز کو کرے مجاہدے کے ساتھ، ہمت سے، پھر کرے اب ایسا دل چپک جاتا ہے اس سے کہ کیے بغیر چین نہیں آتا۔ یہ بالکل ایک مشاہدہ بھی ہے، اور علم النفس، سائیکالوجی جسے کہتے ہیں، نفسیات، اس کے اعتبار سے اور فطرت کے اعتبار سے بھی ایک بالکل حقیقت ہے۔ پھر تو جی ایسا ہو جاتا ہے انسان کہ اسے کیے بغیر اس کا جی نہیں لگتا، پہلے سے نا انتظار کرے۔ تو اسی طرح سے کہ ادھر سے نفرت ہو تو چھوڑوں، نفرت ایسے کیسے ہو جائے گی؟ پہلے تو بتکلف چھوڑ، مجاہدے کے ساتھ، اسی طرح سے اس میں تکلیف ہوگی، زحمت ہوگی، پھر آگے آہستہ آہستہ آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارے حضرت شاہ جلال آباد قدس الروح لکھ دیا کرتے تھے اولاً مجاہدہ و بعدہ مشاہدہ، یعنی مشاہدہ رحمت باری تعالی اور مشاہدہ ہے سہولت و آسانی۔ ہم پہلے ہی سے چاہتے ہیں کہ آسانی ہو، پہلے تھوڑی آسانی ہوگی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمیں پانے کے لیے جو مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے پر لگا دیں گے، اور راستہ طے اور قطع کرا دیں گے اور منزل تک پہنچا دیں گے۔ اتنا اہم مقصود ہے تو اس کے لیے کچھ جہد و محنت تو کرنی پڑے گی، اتنی آسانی سے کیسے ہو جائے گا بھائی؟ رہے عشق میں ہے تگو دو ضروری کہ یوں تاب منزل رسائی نہ ہوگی، پہنچنے میں حد درجہ ہوگی مشقت، صحیح ہے، مانتے ہیں، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی؟ اور راحت بھی تو اعلیٰ درجے کی ہے، اتنی مشقت بھی گوارا کر لو، جیسا مقصود ہوتا ہے ویسا ہی تو اس کے لیے طریق ہوتا ہے۔ اعمال تو طریق ہے اور رضا حق مقصود، کہ جب ہمت اور حوصلے سے، مجاہدے سے کام لے کر یہ طالب اصلاح، سالک، مسترشد، جو سدھرنے اور سنورنے کا اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا خوشنودی کا طالب ہے، جب لگا رہے گا تو باری تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ سب ضروری علم صحبت شیخ سے حاصل ہو سکتا ہے، یعنی صرف حضرت کے بتا دینے سے ایک لمحے میں ساری بات علم الیقین اور عین الیقین و حق الیقین بن جائے نہیں، جب رہے گا ایسے شیخ کی صحبت میں خود سمجھ لے گا کہ اصل چیز